أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ ہے ساتھ اسمی نام اللہ رب العزت کے الرحمانی بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. بامحاورہ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی عز و جل کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے. لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. اس کی بہت برکت ہے. پھر الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی عز و جل نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے. مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا. دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا. اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا. اے ہمارے اللہ تعالی عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے. اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا. آمین اللہم ربنا آمین. بسم اللہ کے متعلق چند شرعی مسائل بھی ہیں جو بیان فرمائے گئے ہیں. نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے. نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے. اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہیں، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے. اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتا. نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی. تیسری بات ہے تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے. نمبر 4 ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے. سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے. نمبر 6 ہے اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بسم اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک اسم اعظم بھی ہے، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی جلال اور عظمت کی قسم فرمائی ہے کہ جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے گا اللہ رب العزت اس میں ضرور برکت فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.